سچائی کا معاملہ تمہارے ساتھ میں آئے تو تمہیں اگر حسینی بننا ہے، حسینی کردار ادا کرنا ہے، یزیدی کردار سے دور رہنا ہے، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم حق کا ساتھ دو۔ بے شک بے شک۔ امام حسین جب کربلا میں تھے اس وقت بھی دو نظریے تھے، دو سوچیں تھیں، ایک یزیدی فکر تھی، ایک یزیدی سوچ تھی، ایک یزیدی نظریہ تھا۔ اور امام حسین جب کربلا میں تھے تو وہاں پر بھی ایک امام حسین کا نظریہ تھا، ایک امام حسین کی فکر تھی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یزید تو دنیا سے چلا گیا، یزید تو دنیا سے مٹ گیا، لیکن جو دو فلسفے، جو دو نظریے کربلا معلی کی سرزمین پر اس وقت زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی یزیدی فکر زندہ ہے، آج بھی حسینی فکر زندہ ہے، آج بھی یزیدی نظریہ موجود ہے، آج بھی حسینی نظریہ موجود ہے، آج بھی یزیدی سوچ رکھنے والے، یزیدی کردار رکھنے والے ہمارے درمیان موجود ہے، حسینی سوچ رکھنے والے بھی موجود ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے دل سے فیصلہ کرانا ہوگا کہ ہم یزیدی فکر رکھنے والے ہیں، یزیدی سوچ رکھنے والے ہیں، یا امام حسن، امام حسین کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین جب کربلا گئے، امام حسین سے پوچھا گیا، اے امام، کیوں تم اپنا خاندان شہید کرانا چاہتے ہو؟ کیوں تم اپنی جان کی قربانی دیتے ہو؟ کیوں اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہو؟ امام حسین نے لوگوں کے سامنے ایک حدیث رکھی اور امام حسین نے کہا، اے لوگوں، مجھے جو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے وہ آقا کی ایک حدیث نے مجبور کیا ہے۔ آقا کی حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حسین نے بیان کیا کہ میرے آقا نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور وہ حدیث یہ ہے، آقا نے فرمایا، من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی العباد بالاسم والعدوان۔ آقا علیہ السلام کی حدیث امام حسین نے سنائی اور امام حسین نے کہا، اے لوگوں، میں اپنی جان کا جو نذرانہ دینا چاہتا ہوں، یا میں جو اپنے خاندان کی قربانی پر تیار ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا نے، میرے نانا نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، اے لوگوں، تم میں سے کسی نے ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا۔ کیسے ظالم بادشاہ کا زمانہ؟ ایسے ظالم بادشاہ کا زمانہ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعمل فی العباد بالاسم والعدوان، وہ لوگوں کے درمیان ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے، گناہ کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ تو آقا علم اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پایا اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی، بقول ولا فعل، نہ فعل سے مخالفت کی، نہ قول سے مخالفت کی، کان علی اللہ حقا ان یدخل مدخلہ۔ امام حسین نے کہا کہ جو تماشائی بنا رہا، ظالم بادشاہ کی مخالفت نہ کی، حق کو ناحق کیا جاتا رہا، باطل کو سچا کیا جاتا رہا، اور تم خاموش رہے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم بادشاہ کو جہنم میں داخل فرمائے گا، تمہیں بھی اللہ اسی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ امام حسین سے کہا گیا، امام حسین نے کربلا معلی کی سرزمین میں خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے امام حسین نے کہا، اے لوگوں، مجھ سے پوچھتے ہو میں کربلا کیوں آیا ہوں، مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہیں معلوم نہیں ہے، الا ترون ان الحق لا یعمل به وان المنہی عنہ لا یتناہی عنہ۔ اے لوگوں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق کو چھوڑ دیا گیا ہے، حق کو پیروں تلے روکا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے ان چیزوں سے رکا نہیں جا رہا، بلکہ ان کو عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کے سامنے آقا کی ایک حدیث پاک بول دی تھی، اور وہ حدیث یہ ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی
بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا, اے جبریل تم جاؤ اور فلاں بستی کو پلٹ دو, فلاں بستی کو الٹ پلٹ کر دو. جبریل امین حیرت میں ہے. حیرت میں اس لیے ہے کہ وہ جو بستی تھی جس پر عذاب نازل کرنے کا حکم تھا, جس کو پلٹنے کا حکم تھا, اس میں ایک بندہ رہتا تھا جو بڑا نمازی تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا تہجد گزار تھا. اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا. مولا کی بارگاہ میں جبریل امین نے عریضہ پیش کیا کہ مولائے ذوالجلال ساری بستی پر عذاب نازل کر دیا جائے, ساری بستی کو الٹ دیا جائے. مولا نے فرمایا کہ ہاں ساری بستی کو الٹ دیا جائے. تو جبریل امین نے کہا ان عبدک فلانا لم یعصک وطرفۃ عین قط. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. جبریل امین نے کہا اے مولا تیرا جو بندہ ہے اسے تو نمازوں سے مطلب ہے, اسے تو روزوں سے فکر ہے, وہ ایسا ہے کہ آج تک دنیا میں آنے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے تیری بارگاہ میں گناہ نہ کیا ہے. کیا مولائے ذوالجلال اس پر بھی عذاب نازل ہوگا؟ مولا نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی عذاب نازل ہوگا, اس لیے کہ اس کا جرم یہ ہے, اس کی خطا یہ ہے, وہ نمازی ضرور ہے, وہ عبادت گزار ضرور ہے, وہ تہجد گزار ضرور ہے, اس نے گناہ نہیں کیا, لیکن اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مسلح کو تو بچایا, اپنے محلے کو نہیں بچایا. اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جس طریقے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا تھا, اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب اس کے محلے میں ناحق کو حق کیا جا رہا تھا, اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے مقابلے میں آتا, اپنی زبان سے روکتا, اپنے ہاتھ سے روکتا, اپنے دل سے روکتا. لیکن اس کا یہ معاملہ تھا, نمازیں پڑھتا رہا, عبادتیں کرتا رہا, روزے رکھتا رہا, اس کے سامنے اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا رہا, شراب کو پیا جاتا رہا, اس کے سامنے زنا خوری ہوتی رہی, مگر یہ خاموش رہا, یہ چپ رہا. امام حسین نے کربلائے معلی کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی کے حق کو دبایا جاتا ہے, کسی کا حق مارا جاتا ہے, تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے اور تم صرف اس وجہ سے خاموش ہو کہ یہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے, یہ ہمارے محلے کا فرد ہے, یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہے, یہ ہمارا فلاں حوالے سے تعلق دار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب تم یہ عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا, نہیں چھوڑا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں اپنی گردن کٹانے اس لیے آیا ہوں کہ ان الحق لا یعمل بہ, حق کو ناحق کیا جا رہا ہے, باطل کو سچا کر کے دکھایا جا رہا ہے. تو حسینی کردار یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ رہو, حسینی کردار یہ ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ رہو, حسینی کردار یہ ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دو, اور یزیدی کردار یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق کو ناحق, ناحق کو حق کیا جاتا ہے اور تم گونگے شیطان بنے رہ جاؤ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر حسین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.